عليه وسلم سنة إسلام مسلما حديث يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شہر رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں. سبحان اللہ. یعنی قرآن آیا رمضان کے مہینے میں آیا کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. سبحان اللہ. اس میں روشن باتیں ہیں، روشن فیصلے ہیں، روشن دلیلیں ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. ہر طریقے سے ایک روشنی ہے اس میں. یوں سمجھ لیجیے گا کہ اندھیری راہ میں جلتا ہوا چراغ ہے اور اس کا ہر لفظ، ہر الفاظ الف سے لے کے بسم اللہ کی بے سے لے کے سورہ ناس کی سین تلک جو بھی الفاظ ہیں، اگر انسان ایک الفاظ کو بھی اپنے دل میں وسا لے نا تو اندھیرے دل میں یہ روشنی کرتا نظر آتا ہے. ہر لفظ ایک نور پھوٹتا ہے. تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا نہیں. زبر تفسیر آیت میں قرآن مجید کی 3 شانیں بیان کی گئی ہیں. قرآن کس لیے آیا؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف کی 23 نام ہیں اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا نام فرقان بتایا گیا. سبحان اللہ. تو 23 نام ہیں. بہت سی جگہ پر ہر طریقے سے نام آتے ہیں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے. میرا رب جو ہے ہم پر آسانی چاہتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو کٹھنائی یا دشواریوں میں نہیں چھوڑتا ہے. میرا رب ہم پر مہربان ہے، ہر گھڑی ہم پر آسانی ہوا کرتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں فرمائی. سبحان اللہ. یعنی اس نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی ہے لیکن تنگی نہیں فرمائی ہے. مطلب کیا ہے؟ آسانی فرماتے ہوئے فرمایا ہے روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے لیکن ہوتا کیا ہے؟ روزہ فرض ہے، روزہ فرض کیا لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ ابھی آپ کمزور ہیں، تندرست نہیں ہیں تو آپ روزہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں. تو اور صورتیں بھی ہیں یہاں پر. کیا ہوتا ہے؟ بعض صورتوں میں فدیہ کی اجازت دے دی گئی. اگر بہت زیادہ کمزور ہے، دوبارہ طاقت بھی نہیں آنے والی ہے تو فدیہ لے کر روزے کا ثواب کمایا جا سکتا ہے. فدیہ کیا ہے؟ 80 گرام کم 2 کلو جو ہے گیہوں دے دیا جائے یا جو اگر دیتا ہے تو ڈبل دیا جاتا ہے، پھر اس کی قیمت دے کر اس کا ثواب کمایا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو بالکل کمزور ہے، دوبارہ طاقت نہیں آ سکتی. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے. دیکھیے کھڑے ہو کر اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ سکے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکیں. اور پھر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لیا کریں. لیکن معافی نہیں دی گئی، سہولیت دی گئی، معافی نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اور جب 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں تو 11 مہینے کھانے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ صرف روزے میں ہی ہم پر تنگی کر دی گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے. اگر 1 مہینے کے روزے دیے ہیں تو 11 مہینہ کھانے کی اجازت دی گئی ہے. اور پھر صرف دن کا روزہ دیا گیا اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحری اور افطار کرنے کا بھی ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. صرف روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ہے، آپ افطار کرتے ہیں اللہ تب بھی ثواب عطا فرماتا ہے، آپ سحری کرتے ہیں اللہ اس میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے. ہر طریقے سے آسانی دی گئی. گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام کر دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرمایا. اگر ایک جو ہے جانور حرام کر دیا، اگر سور ہم پر حرام کیا گیا ہے تو بٹا، بھینس، بکری، گائے حلال بھی کیے گئے ہیں. کوا اگر حرام کیا گیا ہے نا تو بٹیر حلال بھی کی گئی ہے. تو بہت سے پرندے اور بہت سے جانور حرام کر دیے تو بہت سے حلال بھی فرمائے ہیں. صرف تنگی نہیں فرمائی ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے سہولیتیں بھی عطا فرمائی گئی ہیں.
कारोबार के चंद तरीकों से मना किया गया तो हजारों तरीकों की इजाजत भी अता फरमा दी। मर्द को रेशमी कपड़े पहनने से मना किया तो 20 किस्म के कपड़े जायज भी फरमा दिए गए। रेशमी कपड़ा मर्द के लिए हराम है तो 20 तरीके के जो है कपड़े हमारे औरत के लिए जो है जायज कर दिए गए। इसी तरीके से देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी बातें हैं जिसपे हमें और आपको रोका, जैसे चुगली करने से मना किया गया है तो तारीफ करने की इजाजत भी दी गई। इसी तरीके से अगर हम बुलंद होना चाहते हैं ना तो किसी की बुराई न करें, किसी पर तंगी न करें। अगर हम और आप बुलंद होना चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल का जिक्र करें, लोगों की तारीफ करें, बुलंद खुद ब खुद होते चले जाएंगे। अगर किसी को हम और आप बुलंदी पर जाते देखें, उसे खींचने की कोशिश ना करें, आप उसको बढ़ावा दें। अगर वो सही तरीके से सही काम कर रहा है, आप उसे अगर बढ़ाएंगे तो अल्लाह खुद ब खुद आपके कामों में तरक्की अता फरमा देता है। अगर किसी हसद और किसी से जल लगते हैं तो हम नीचे जाते हैं। तो अगर हम किसी से जो है मोहब्बत करते हैं ना और फिर वो नबी से मोहब्बत होना तो अल्लाह बुलंदी अता फरमा देता है। हम और आप बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, जो तरीके अल्लाह तबारक व तआला ने बताए हैं उनको फॉलो करें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे, कल मैदान महशर में भी कामयाब होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पढ़ने और सुनने से अमल करने की तौफीक